بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی حضرات نے یہ ویڈیو بھیجی ہے، آپ میں سے بھی شاید بعض حضرات نے واٹس ایپ پہ اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا۔ میں نے تو جب سے اس ویڈیو کو دیکھا ہے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے کہ ان لوگوں نے تبلیغ جماعت کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ تبلیغ جماعت کیا تھی؟ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس جماعت سے متاثر ہوئے۔ تبلیغ جماعت سے جو شخص وابستہ ہو جاتا تھا اس کے اخلاق اتنے عمدہ ہو جاتے تھے کہ اس آدمی کو لاکھ گالیاں دی جائیں، کچھ بھی کہا جائے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ کسی مسلمان کو مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہو گئی ہے، کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں برے خیالات تک اس کے ذہن میں نہیں آتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اس میں عربی زبان میں یہ ویڈیو ہے۔ ایک کوئی بنگلہ دیش کے عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ان عالم کا نام ہے الشیخ عبداللہ منصور القاسمی، قاسمی بھی لگا ہوا ہے نام کے ساتھ میں۔ تو ان نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الامارہ ہی سنہ، یعنی امارت ہی سنت ہے۔ الامر ہی سنت کے مطابق امیر ہے قرآن و حدیث اجماع اور قیاس کی روشنی میں، یعنی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث اجماع اور قیاس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امارت ہی اصل سنت ہے اور امیر ہی اصل ہونا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب چھپ بھی چکی ہے، انٹرنیٹ پر وائرل بھی ہے۔ تو ان صاحب سے اس کتاب کے بارے میں معلوم کیا گیا کہ آپ نے اپنی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مولانا صاحب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا ہے تو وہ مباح الدم ہے، اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کو مار دینا، قتل کر دینا اس کو جائز ہے، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں اگر اس نے مولانا صاحب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رکھی ہے۔ تو یہ جو صاحب ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں میں نے یہ بات لکھی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ لیکن میں نے قرآن و حدیث، حالانکہ دعوت تو اس پر یہی ہے کتاب پر، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو نہیں لکھا ہے بلکہ اپنی طرف سے اس بات کو لکھ دیا تھا، اور پھر کسی نے اپنی طرف سے اس کو چھپوا کے جو ہے شیئر کر دیا۔ تو میں نے تو علماء کے سامنے پیش کیا، لیکن جب میری غلطی واضح ہو گئی تو اب میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، یہ اپنی ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں۔ مولوي عبد الله منصور، ونحن جئنا منكرين عن هذا الكتاب، وهو جاء ليبين، لم نجده في الفندق، وجدنا شيئا فيه، وهو قرأنا كتاب نسب إليه بعنوان الإمارة هي السنة، ذكر فيه أن من الذي ما يبايع شيخ سعد هو مهدر الدم يقتل بدون حكم حاكم شرعي. هو قال نعم هذا حصل مني باجتهاد خطأ ولكن أنا رجعت. هل قلت هذا الكلام في الكتاب؟ نعم عمي، قبل 3 سنين لما علماء حضرني في هذا لا قبل أنت ماذا قلت؟ نعم في الكتاب. نعم. أنت اجتهدت، ماذا قلت عن الشيخ حضرجي؟ نعم. هو أمير والذي لا يبايع، ثم بين العلماء لك الخطأ. نعم. ماذا قلت الخطأ الذي وقع؟ أنا قلت الذي أنا قلت من نفسي بغير القرآن والسنة. أنا أعترف خطئي. ما هو الخطأ الذي وقع يعني فيه؟ الذي لا يبايع الشيخ سعد فدمه هدر، فهذه بدون حكم شيء، بدون حاكم. نعم. أنا مخطئ في هذا الكلام. طيب. هذه الكتاب ما طبع، هذه مسودة الكتاب، وأنا أعطيت لبعض العلماء للتصحيح، وقبل التصحيح في الكتاب يعني شاع من شاع، فلما أنا عرفت وطلبوك العلماء حضرني العلماء، أنا ذهبت في مجلسهم وجئت. تو خیر انہوں نے تو اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، لیکن یہ تو ایک عالم دین تھے، جب کتاب لکھ رہے تھے کیا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا ہوگا کہ اس کتاب کا لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ وہ تمام حضرات جو مولانا صاحب سے متعلق نہیں ہیں، الگ ہٹ کے کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں وہ حضرات جو مولانا صاحب سے مل کے کام کرتے ہیں ان کا کیا ذہن بنے گا؟ کیا یہ ذہن نہیں بنے گا کہ اگر کوئی مولانا صاحب سے ہٹ جا رہا ہے تو پھر تو اس کو مار دینا جائز ہے، مباح الدم ہو گیا ہے؟ تو اتنے بڑے عالم دین، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، اتنے بڑے عالم دین جب ان کا ذہن یہ ہے تو جو عام پبلک ہے اس کا ذہن کیا ہوگا؟ تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، ان کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ بار بار لوگوں کے سامنے یہ باتیں آنی چاہیے کہ بھئی تبلیغی جماعت جو ہے وہ ایک تحریک ہے، ایک جماعت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو امیر ہوں گے ان کو آپ جو ہے مسلمانوں کے جو امیر المؤمنین ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، وہ آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے یہی تو غلطی کر رکھی ہے اپنی اس کتاب کے اندر۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ تمام روایتیں، قرآن مجید کی آیتیں جو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس سے جو متعلق ہوتی ہیں، جس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بن جائے اب اس کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے، تو ان سب کو لے جا کر ان صاحب نے
مولانا سعد صاحب پر فٹ کر دیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا اگر آپ یہ سب کرنا شروع کر دیں گے؟ اور تبلیغی جماعت کے ایک امیر کو اگر آپ خلیفہ ہی کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کا تو ذہن یہ بنے گا، جو عام پبلک ہوگی اس کا ذہن تو یہی بنے گا کہ جو اس راستے سے ہٹیں گے پھر ان کے ساتھ تو آپ کچھ بھی کریں، ان کو تو مار دیں، اس لیے کہ یہ لوگ تو امت میں انتشار اور افتراق کا سبب بن رہے ہیں، ہو بھی ہی رہا ہے۔ تو اس لیے اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت جو ہے ایک اصلاح کا کام ہے۔ اس کے جو امیر ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ بن جاتے ہوں، امیر بنتے ہی کوئی خلیفہ بن جاتا ہو، مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے وہ بن جاتا ہو امیر بنتے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش کر رہا ہوں، یہ دارالعلوم دیوبند ہی کا فتویٰ ہے اور لکھا ہوا ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو دیکھیں اور یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بار بار آنی چاہیے تاکہ ذہن صاف ہو کہ بھئی، ورنہ تو پھر کوئی بھی آدمی کوئی تحریک چلا رہا ہے، وہ کہہ دے گا میں امیر ہوں، جو میرے خلاف جائے گا اس کو قتل کرنا جائز ہو جائے گا۔ یہ سب واہیات باتیں ہیں بالکل۔ یہاں ایک سوال کیا گیا ہے کہ امیر جماعت کے شرعی احکام یہ عنوان ہے، تو پوچھا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی کیا تفسیر ہے؟ کیا ہر وقت ایک منظم جماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہونا ضروری ہے، یا ہر عالم اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے وہ بحیثیت اتحاد فعل جماعت کے حکم کے تحت ہوگا؟ نمبر 2، کیا اس قسم کی جماعت کے لیے امیر ہونا بھی ضروری ہے؟ اس امیر کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ جس وقت بھی پکارے لبیک کہنا ضروری ہوگا؟ نمبر 3، کیا کسی وقت اس طرح جماعت قائم ہو کر اس کا امیر مقرر ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی نظیر پیش کی جا سکتی ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ آیت کا مفہوم اس بارے میں عام اور دونوں صورتوں کو شامل ہے، ہر صورت میں مأمور بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی اگر جماعت مل کر کام کرے تب بھی ادا ہو جائے گا، کوئی عالم دین کر رہے ہو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ نمبر 2، جماعت کا نظم قائم رکھنے کے لیے امیر بنا لینا بہتر اور مستحب ہے۔ کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے نا تو اس کا ایک امیر مقرر کر لیا جاتا ہے، تو یہ بہتر کام ہے، مستحب ہے۔ نمبر 3، اصل یہ ہے کہ امر بالمعروف بھی نظام اسلام کا ایک شعبہ ہے، اور خلیفہ وقت کے ماتحت جس طرح محکمہ قضا ہوتے تھے اسی طرح سے ایک محکمہ احتساب اور امر بالمعروف کا بھی سلف میں ثابت ہے، جس طرح سے آج کل بھی ہوتے ہیں نا، امارت شریعہ ہے، پھر اس کے تحت جو ہے مختلف شعبے چلتے ہیں، تو اسی طریقے سے ایک محکمہ احتساب اور امر بالمعروف کا بھی سلف سے ثابت ہے۔ اس کا ایک امیر اور افسر ہوتا تھا، متعدد لوگ اس کے ماتحت کام کرتے تھے، لیکن جن بلاد میں اسلامی سلطنت نہ ہو، جن ممالک میں اسلامی سلطنت نہ ہو، وہاں بلکہ اب تو اسلامی سلطنت میں بھی ان چیزوں پر عمل دشوار ہے، ایسے وقت میں اگر امر بالمعروف کے لیے کوئی جماعت کوئی خاص کوئی نظام شرعی اصول کے موافق بنا لے تو بہتر اور افضل ہے۔ فقہا کی تصریحات ایسے بلاد کے متعلق یہی ہیں کہ ان میں مسلمان اپنے اتفاق سے محکمہ قضا وغیرہ مقرر کرے اور اپنا امیر بنائے، جیسا کہ اس وقت بھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ وہ امیر الہند کہلاتے ہیں، تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ مگر آگے لکھتے ہیں مگر وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ کم از کم ایک یا زائد شہروں کے سب مسلمان متفق ہو کر کسی کو امیر یا قاضی بنا لے، اور جب یہ بھی متعذر ہو تو کوئی مخصوص جماعت اگر اپنا امیر کسی کو بنائے، اس کے احکام امیر شرعی کے تو نہیں ہوں گے، مگر حکم کا درجہ ہوگا کہ جب تک چاہے اس کی اطاعت کر لیں اور جب چاہے چھوڑ دیں۔ تو جو اصل امیر ہوتا ہے اس کی طرح نہیں ہوگا جو مسلمانوں کا حاکم اور خلیفہ ہوتا ہے، اور حکم اس کا ہوگا کہ جب تک چاہے اس کی اطاعت کر لیں اور جب چاہے چھوڑ دیں، مگر بنظر ابقاء نظام بلا وجہ اطاعت چھوڑنا مکروہ اور نامناسب ہوگا۔ یعنی اگر کوئی امیر بنا بھی دیا گیا، جیسے مختلف شعبوں کے امیر ہوتے ہیں، مختلف جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی جب جاتے ہیں تو وہ وہاں بھی امیر بن جاتے ہیں، تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے یہ کہہ دے کہ بھئی میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اوپر وہ حکم جاری ہو جائیں گے جو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے جو خلاف بغاوت کر لیتا ہے، تو جو احکام ان لوگوں کے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے لیے بھی یہ احکام ہوں گے، تو بلا وجہ اطاعت چھوڑنا مکروہ اور نامناسب ہوگا، مگر خروج علی الامیر کی حد میں داخل نہ ہوں گے۔ امیر واجب الاطاعت مطلقاً وہی ہو سکتا ہے جو تمام مسلمانوں کے اتفاق اور اجتماع سے امیر بنایا جائے اور شرائط امارت اس میں موجود ہوں۔ تو ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا بھی ایک فتویٰ آپ دیکھ لیں،
اس میں کسی صاحب نے پوچھا تھا، امارت سے متعلق کچھ چیزیں ہیں اس میں بھی، امیر سے متعلق، تبلیغی جماعت کے جو امیر بنتے ہیں، ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ہماری مسجد کے امیر ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں، زیادہ اپنی مرضی کراتے ہیں۔ اب یہ ذہن بنائے، ورنہ تو شروع میں تو ماشاءاللہ سے کسی امیر کے بارے میں تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کی بات کرے گا۔ بڑوں کی ترتیب پر کام نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے سے بڑے عمر کے ساتھیوں کو بھی سنا دیتے ہیں۔ اس ہفتے 3 دن کی جماعت نکلے، اس میں پرانے نئے سب شامل تھے، انہوں نے چائے نہیں بنانے دی، قہوہ پلاتے رہے، نئے ساتھی واپس ہوئے تو ناراض تھے۔ اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو تبلیغ کا کام نہیں کرے گا اس کا شمار امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک تو اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں لوگ سنا دیتے ہیں کہہ کر کے کہ بزرگوں کا قول ہے۔ جب بھی اس طرح کی بات سنائی جا رہی ہے، وہ ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ بات آپ کہاں سے نقل کر رہے ہیں، اور اگر کہیں کہ کسی بڑے سے سنائے تو اسی وقت بڑے کو فون لگا کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ نے یہ بات کہاں سے نقل کر دی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان کم از کم صحیح باتیں رائج ہو۔ بات کچھ اور ہوتی ہے، نقل کچھ اور کر دیتے ہیں۔ بہرحال پھر آگے لکھا گیا کہ نماز کے بعد ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بلا کر حلقہ لگا لیتے ہیں، ان کی دعوت دیتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، اگر کوئی روکے تو لمبا لیکچر دیتے ہیں۔ ایک بات ہے امیر کی اطاعت، شریعت میں امیر تبلیغ کی کیا حیثیت ہے اور کتنی اس کی اطاعت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو احکام خداوندی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ اب مدارس والے علماء اکرام اور طلباء، ان کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ وہ منگل کے مشورے، عصر سے عشاء، مسجد، شب اتوار اور دوسرے تبلیغی کاموں میں وقت دیں، اور جب نہیں آ پاتے تو امیر ناراض ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب بھی نہیں بولتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو ان کے جوابات ہیں، یہ ایک صاحب نے اپنا یہ درد سنایا ہے، اور یہ تقریباً ہر جگہ کی یہی صورتحال رہتی ہے کہ الحمدللہ بہت سے حضرات ہیں جو سمجھتے ہیں، بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں بس اصل کرنے کا کام تو یہی ہے، باقی تو سارے لوگ جھک مرا رہے ہیں۔ تو جواب میں لکھا گیا کہ ناجائز اور خلاف شرع امور میں امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن جائز اور مباح چیزوں میں امیر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ امیر کو بھی اپنے مامورین کا خیال رکھنا چاہیے، حکمت، موعظت، حسن تدبیر، تحمل اور نرمی سے کام لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول نقل کیا ہے وہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ جو حضرات مدارس میں دین و علوم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی دین کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اگر وہ تعلیمی مصروفیات کی بنا پر عوام کی ترتیب کے مطابق جماعت کے کاموں میں نہیں لگ پاتے تو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم کی رعایت کے ساتھ جس قدر وقت تبلیغ کے لیے نکال سکیں اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ فتویٰ لکھا گیا۔ بہرحال لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو تبلیغ جماعت کا کام ہے ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جو امیر یہاں بنے گا وہ خلیفہ کی طرح ہوگا، اور کوئی آدمی اگر اس کی بات نہ مانے تو اس کے خلاف اس کو مارنا پیٹنا جائز ہو جائے گا اور اس کو باغی سمجھا جائے گا۔ یہ بہت خطرناک باتیں ہیں۔ اس طرح کی اگر باتیں ہونے لگیں گی تو بیچاری جو عوام ہوگی وہ کیا کرے گی؟ وہ پھر دوسروں کو جا کے مارے گی، وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو امیر کی اطاعت سے نکل رہے ہیں اس لیے ان کو مارنا چاہیے جا کر کے۔ تو بہت خطرناک بات ہو جائے گی۔ اللہ ہدایت سے نوازے۔